السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ مظہر حسین اسلامک سوسائٹی آف مارکھم سے مخاطب۔ ابھی مغرب کی نماز ختم ہوئی ہے اور ہمارے ایک دوست ملے جنہوں نے بتایا کہ ان سے ایک ہندو نے پوچھا، کہا بلکہ کہ اگر ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو آپ بھی تو پتھر کی پوجا کرتے ہیں، کعبہ۔ اس کا مقصد تھا یہ کہ کعبہ کی پوجا آپ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کعبہ کو پوجتے ہیں، آپ بھی وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مفتی صاحب نے، ایک مفتی ہیں پاکستان کے بہت بڑے، انہوں نے اس سلسلے میں کچھ جوابات دیے تھے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ اگر آپ سے کوئی ہندو پوچھے اور کہے کہ تم بھی کعبہ کی پوجا کرتے ہو، وہ بھی تو پتھر کا ہے، تو یہ جواب آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبہ کو اپنا گھر قرار دیا ہے، اور اس سے پہلے ہم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ کعبہ کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھا کرو، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو کعبہ جو ہے وہ اصل میں ہم پتھر کی نہیں، بلکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا ہے، اور ہم اس کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کر رہے تھے تو انہوں نے حجر اسود کو چوما اور یہ کہا کہ اے حجر اسود، کیونکہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوجا تھا، چوما تھا، اس لیے ہم تم کو چوم رہے ہیں، ورنہ ہم کو پتہ ہے کہ تم مجھے کچھ دینے والے نہیں ہو۔ اور مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ کعبہ کو اگر کعبہ کی دیواریں توڑ تاڑ کے ان پتھروں کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے تو پھر بھی ہم اسی طرف کعبہ کی طرف نماز پڑھ کے رخ کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ جدھر پتھر جا رہے ہیں کعبہ کے توڑ کے ہم ادھر نماز پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جگہ ہے، اس جگہ کو اللہ کا گھر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ہم اس جگہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور ہم کوئی کعبہ کی پوجا نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم کعبہ کو جا کے چومتے ہیں تو محبت سے چومتے ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم چومتے ہیں۔ اور پتھر کو چومنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں، بلکہ ہم، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے نام کی محبت میں ہم اس کو چومتے ہیں۔ تو یہ جواب ہے اس کا، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں بھی یہ پیش کر دوں تاکہ آپ کے پاس بھی یہ جواب ہندوؤں کے لیے ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ